طواف میں پڑھنے والی دعا بتا دیں۔ اچھا، میری ایک چھوٹی سی عمرہ گائیڈ ہے، اس میں نے یہ ساری طواف کی دعائیں لکھ دی ہیں، میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ طواف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا جو ہے نا، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا 1000%، not 100%، لائک 1,000,000% بول لیں، 100%، 1000% کہہ لیں، اوتھینٹک ہے۔ وہ ہے رکن یمنی یا یمانی اور حجر اسود، یہ والی جو سائڈ ہے نا کعبہ کی، وہاں آپ کو اونچی اونچی پوری امت کی آوازیں آ جاتی ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا حاجی گروپ یا امام یا لیڈر جو اس دعا کو مس کرتا ہو۔ وہ دعا آپ پڑھ لیں، بہت آسان ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، نصف ہے، حج کی آیات ہیں، عمرے کی آیات ہیں، یو کینٹ مس اٹ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آیت نمبر 201، یہ کر لیں۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، لیکن یہ لوگ جو دنیا اور آخرت دونوں کی چیزیں بلائیاں مانگتے ہیں ان کو اللہ نے بچا لینا ہے، ان کے لیے بہت کچھ ہے اللہ کے پاس، اور اللہ زبردست حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، پوری دعا یہ کریں آپ، یہ سب سے اعلیٰ دعا ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال میں آپ کو یہ جو افضل الذکر بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے افضل کلام کیا ہے، جو اللہ کو احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو افضل محبوب ترین کلمات جو ہیں وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 چیزیں ہیں، سبحان اللہ، 4 اذکار کہہ لیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس پر عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے رضی اللہ عنہما، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج پر اتنا عمل کیا کہ آپ سفر حج میں کہیں بیٹھ بھی گئے نا، آپ سانس لینے کے لیے، ابن عمر وہاں بیٹھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کرنے گئے فور نیچر کال، ابن عمر وہاں گئے۔ ابن عمر نے کیا کیا، ان کے ساتھ ایک غلام تھا جس نے یہ وٹنس کیا، اور اس نے دیکھا کہ سفر حج میں ابن عمر ہر جگہ پر طواف تھا، صفا مروہ کا طواف، اس کو بھی طواف ہی بولتے ہیں قرآن کی زبان میں، اس حدیث کی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاحات میں اس کو سعی بول دیتے ہیں۔ ہر جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایسی فضیلت بتائی، اس کو کہا افضل الدعاء قلت انا وانبیاء قبلی، میں نے کہی اور انبیاء نے مجھ سے پہلے کہی عرفہ کے دن حج کے لیے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، پھر لہ الملک، پھر بادشاہی بھی اس کی ہے، حکومت بھی اس کی ہے۔ اس سے مسلمان بھی کوئی مقصد اس سے پکڑیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر حکومت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے بندوں کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس زمین پہ امن اور سکون نہیں آنے والا۔ یہ اللہ وہ دن لے کر آئے خلافت راشدہ والے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو لہ الملک وَلَهُ الحمد، ہر اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر خیر اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی خیر ہے، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، ہر چیز اس کی قابل ستائش ہے۔ تو آپ نے کہا افضل ترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ یہ ہے۔ تو ابن عمر اس لیے حج میں ہر جگہ پھر یہی پڑھتے تھے، عمرے حج میں، طوافوں میں، ہر جگہ، لیکن عرفہ کے دن نہ یہ دعا بھولیے گا۔ تو یہ ہے طواف کی میں نے 3 بنیادی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، باقی آپ طواف میں قرآن پڑھیں، یہ سارا کچھ الاؤڈ ہے۔ میری طواف پر 15 منٹ کی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے غالباً، یہ حج عمرہ کی پلے لسٹ میں ہے، وہاں بھی آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں۔ یہ تھوڑا مختصر ہو گیا۔